ویلکم بیک ناظرین. ہم لفظ مہاجر اور مہاجرین کی صورتحال کراچی کے اندر اس پہ بات کر رہے ہیں. اس میں ہم حقائق کو لانے کی کوشش کریں کیونکہ ہمیشہ ایک سائیڈ کی تصویر دکھائی جاتی ہے, دوسری سائیڈ کی تصویر جب دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس پہ لوگ برا بھی مناتے ہیں. تلخ حقائق ہیں, کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے کیونکہ مہاجر آلریڈی اتنا سینسٹیو ایشو بن چکا ہوا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ایک ہولی کا ہے, اس کو ٹچ کرنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے, حقیقت کو جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. لطیف صاحب, جب ایک تو وہ میں نے بتایا بریک سے پہلے کہ لوگ آئے جن کی جانوں کا خطرہ تھا, اس کو یہاں پہ بھی کینیڈا میں بھی جیسے سیرینز آتے ہیں تو ریفیوجیز کہا جاتا ہے. ریفیوجی کی ڈیفینیشن انٹرنیشنل لا میں ہی یہی ہے کہ جان کی تھریٹ ہو مقامی ملک پہ, وہ واپس وہاں نہ جا سکیں اس اپنی مقامی پیدائش کی جگہ پہ. یہ تو ریفیوجیز ہوتے ہیں. یہ جو مہاجر اب آج ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں جو شور مچا رہے ہیں, کیا یہ ریفیوجیز تھے یا یہ مہاجرین تھے جو سوچ سمجھ کے ہندوستان سے فیصلہ کر کے آئے تھے کہ پاکستان میں مہاجر اکانومی اپرچونٹی کے پیچھے جاتے ہیں؟ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جی وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ریفیوجیز تو وہ تھے جو کہ 1947 میں. ایک چیز اور کا میں ذکر کروں کہ 1947 14 اگست تک مہاجر کوئی ایشو نہیں تھا. اٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. بلکہ یہ پارٹیشن کا پارٹ بھی نہیں تھا. پارٹیشن کا کہیں بھی پارٹ نہیں ہے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں, اگر تاریخ آپ پڑھیں گی تو پاکستان کا جو تصور تھا اس کے اندر مائگریشن آف پاپولیشن واز ناٹ پارٹ آف دیٹ کانسیپٹ کہ ایک جگہ سے لوگ دوسری جگہ جائیں گے, کیونکہ آلریڈی مسلم میجورٹی ایریاز کو جب اپنا سیلف رول مل رہا ہے تو مائگریشن کا کوئی تصور نہیں. صحیح. اور جب آپ مائنورٹیز کے رائٹ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو پھر کیا تصور تھا؟ ایگزیکٹلی. تو ایک تو یہ ہوا. دوسری بات ہے کہ ریفیوجیز تو وہ تھے جب پاکستان بن گیا تو ہندو ایکسٹریمسٹ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا کہ بھئی آپ نے ہمارے بھارت ماتا کے ٹکڑے کر دیے. ٹھیک ہے نا. تو جان بچا کے لوگ بھاگے, پاکستان آئے, پاکستان نے ان کو پناہ دی. جو ایسٹ پنجاب سے تھے زیادہ تر وہ پنجاب میں چلے گئے اور پنجاب میں مکس ہو گئے. پنجاب میں مہاجر کا کوئی ایشو نہیں ہے. جو پنجاب میں مہاجر ہیں وہ میرے دوست بھی ہیں اور کچھ میرے رشتہ دار بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں. وہ اپنے آپ کو شاید ان کا کلچر زبان سب ایک جیسا تھا. وہ اپنے آپ کو پنجابی کہلانے میں اور پاکستانی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. سندھ میں کہانی کچھ اور ہے. سندھ میں اتنی میجورٹی میں آئے. ایک تو پہلی بات تو ریفیوجیز جو آئے, ریفیوجیز کو سندھیوں نے, یہ سندھ کی تاریخ ہے کہ انہوں نے ان کو ہار پہنائے, ان کو زمینیں دیں, ان کو کھانے پکا کے کھلائے. 1947 کی بات ہے, یہ تاریخ ہے جس میں آپ کو دو مثالیں دوں گا. ایک تو یہ جو پیر الائی بخش کالونی, پیر الائی بخش اس وقت چیف منسٹر تھے, انہوں نے اپنی ذاتی زمین مفت میں مہاجروں کو آباد کرنے کے لیے دی. یہ تاریخ ہے. انصار والا کنسپٹ جو ایگزیکٹلی کہ بھئی یہ مسلمان آئے ہیں, لٹے پٹے آئے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان, تو ان کو ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے, ان کو جگہ دینی ہے رہنے کے لیے. لطیف آباد جو ہے وہ میروں کی زمین تھی. صحیح. سندھ میں جو میر جو حکمران طبقہ تھا, مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے, وہ سارا انہوں نے فری میں زمین دی اور وہاں پہ وہ پبلک اسکول وغیرہ بنایا. وہ جو آج بھی قائم دائم ہے کہ ان کو ہمارے مہاجر بھائی جو مسلمان وہاں سے آ رہے ہیں ان کو آباد کیا جائے. انہوں نے گلے سے لگایا, انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. اس کے بعد پھر دوسرا طبقہ, سوری میں یہ بات اس لیے دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں, یعنی وہ جو ہم سنتے ہیں میڈیا پہ یا پڑھتے ہیں مہاجرین کی طرف سے کہ ایکسیپٹنس نہیں تھی, مہاجر ہندوستانی کہہ کے گالیاں دی جاتی تھی, تو یہ ایسا نہیں ہے. لیکن نا غلط کانسیپٹ ہے. اگر اکا دکا واقعات ہیں تو وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر وقت ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایسا جنرل فنومینا نہیں تھا. اچھا. تو ان کو ایکسپٹ کیا گیا, ویلکم کیا گیا, ان کو وارملی ویلکم کیا گیا مسلمان بھائی ہونے کے ناطے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد پھر دوسرا جو طبقہ آیا ہے وہ 1947 کے بہت بعد تک آتا رہا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت علی خان کا بہت بڑا ہاتھ تھا, کیونکہ وہ اپنی وجہ سے, میں نے پہلے عرض کیا, اپنی کانسٹیٹوئنسی بنانا چاہتے تھے, کیونکہ وہ پاکستان سے تھے ہی نہیں, وہ یو پی سے تھے. یو پی تو پاکستان میں نہیں تھا. تو وہ یہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں الیکشن لڑوں گا تو میں کہاں سے الیکشن لڑوں گا. تو وہ ان کو بلا کے ادھر انہوں نے سیٹ کیا, اور زیادہ تر کو کراچی میں سیٹ کیا کیونکہ کراچی کیپٹل تھا. ایک تو کراچی میں اپرچونٹیز بھی زیادہ تھیں, زیادہ ظاہر ہے ان کا شاید یہ خیال ہوگا کہ جب بھی میں الیکشن لڑوں گا تو میں کراچی سے ہی لڑوں گا. اب انٹرسٹنگ بات ہے کہ 4 سال 2 مہینے تک لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم رہے. انفارچونیٹلی انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی.
جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے مجھے تو نہیں پتہ لگتا کہ کوئی ایسی مثال انہوں نے چھوڑی ہو کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے، ورنہ 4 سال بہت لمبا عرصہ ہے. جی آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب جب 71 میں آئے تو 73 میں کانسٹیٹیوشن بن گیا 2 سال کے اندر. جی نیت تھی ان کی بنانے نیت بنانے کی تھی، یہی ہے اصل چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو برصغیر تذکرہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب کا میری نظر میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. آپ کو یہ شاید پتا ہوگا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کسی چیز میں اگر اتفاق نہیں ہے، ایک چیز پہ اتفاق ہے، وہ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن. ساری قوم ایک نقطے پر جمع ہو گئی. تو کانسٹیٹیوشن تو فنڈامنٹل چیز ہے. ملک بن گیا، کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا. ذمہ دار کون ہے اس کا؟ سوائے لیاقت علی خان کے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ ہم کو کہنا پڑے گا، ہم کو تلخ تاریخی حقائق کو ماننا پڑے گا. ان کو ہم یہ کہہ کے نہیں ریجیکٹ کر سکتے کہ جی یہ کوئی آپ بھی. اس وقت مہاجرین کی بہت زیادہ تعداد جو ہے پاکستان بننے کے بعد بھی انڈیا سے پاکستان آتی رہی. میں نہرو کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، وہ باقاعدہ پریشان تھے کہ یہ لوگ کیوں ادھر جا رہے ہیں اور ان کو روکنا چاہتے تھے. جانے کا کوئی جواز نہیں جو تھا. غریب لوگ تھے وہ انلیگل طریقے سے آ رہے تھے، لیکن جو اسٹیبلش لوگ تھے، پڑھے لکھے مہاجر جو تھے، جن کی پاکستان کو بھی ضرورت تھی، اور ان کو انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایز اے ہندوستانی مسلم ان کو اتنی اپرچونٹیز شاید نہ ملیں جو نئے بنتے ہوئے پاکستان کے اندر ہمارے اندر ہوگی. آپ دیکھیں جب پاکستان بنا اور یہ جب آئے تو ہر جگہ بیوروکریسی میں، فوج میں، آپ دیکھیں مہاجروں کی میجورٹی تھی. وہ کوئی فگر شاید آپ کے پاس ہوگی جو اس کو بھی جی وہ 3.3% اگر ٹوٹل مہاجر تھے پوری پاکستانی لوگوں کا 3.3%، لیکن ان کا جو سول سروس میں تھا وہ 30% جو ہے آلموسٹ، یا 95 سول سروس میں سے 33 جو تھی ان کی مہاجروں کے پاس تھی اور 40 پنجابیوں کے پاس. ہاں تو اب آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ مطلب یہ کہ کیا ہوا ہے. سول سروس کی فگر ہے. آرمی کی مجھے اب آرمی کے اندر بھی جو میجورٹی ہے اس وقت جو مسلم جو بھی اپنا پاکستان آرمی میں جو تھے آفیسرز وغیرہ وہ زیادہ تر مہاجر تھے، کیونکہ بیسیکلی وہ پڑھے لکھے بھی تھے اور ان کو جو ہے گورنمنٹ میں بھی تھے. لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے تو ان کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملا. ڈیفینیٹلی یہ تو حالات اور واقعات ثابت کر رہے ہیں. صحیح. اب یہ وہاں پر آ کے تو سیٹ ہو گئے، یعنی یہ ایک کو انسیڈنس نہیں تھا کہ سب کراچی میں آئے. یہ آپ نہیں، سوچتے کو ہیں انسیڈنس مجھے نہیں لگتا. سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ چیز پروو کرتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی جس کے تحت ان کو بلایا گیا اور ان کو کراچی میں آباد کیا گیا. تو جو نام بھی بلایا گیا وہ جیسے ہمیں پتہ لگے کہ کینیڈا میں ہمارا ویلکم کیا گیا ہے نا ان کو، جبکہ وہ پارٹ آف دی پلان نہیں تھے نا. پارٹ آف پلان تو کہیں پہ بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ویلکم کیا گیا جی آپ آ جائیں سب ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. تو یہ ساری بات ہے. لیکن اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے اب کینیڈا ہے اس کو پڑھے لکھے لوگ چاہیے، تو اسی طرح پاکستان اگر بنا تھا تو ان کو کینیڈا کی مثال نہیں دی جا سکتی. اچھا. کینیڈا کی مثال اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ کینیڈا کو جن لوگوں کی ضرورت ہے ان کو لیگلی امیگریشن کے ایک کرائیٹیریا پہ جو فلفل رہتے ہیں. یہ تو نہیں کہ جس نے بھی منہ اٹھایا اٹھ کے چلایا، ایسا تو نہیں ہے. کینیڈا تو آنا بڑا مشکل ہے، آپ کو پتا ہوگا. ہم آئے اس پروسیس سے گزر کے. صحیح. اور پھر اوتھ کھا کے اٹھاتے ہیں کہ وہ تو ایک بات کی بات ہے، وہ تو پھر میں آؤں گا. لیکن بات ہے کہ جو کرائیٹیریا ہے ان کا یہاں آنے کا، وہ انڈیا سے جو پاکستان آئے ہیں وہ تو کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں تھا نا. منہ اٹھایا چلے گئے. ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو ہم کو ایسا. صحیح. لیکن یہ کہ وہ چلے آگے ویلکم کیا پاکستان نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے، لیکن کہاں پہ کمی رہ گئی کہ وہ آج تک اپنے آپ کو محروم طبقہ کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا قصور تو ان کا اپنا ہے. ان کو تھوڑی سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو تھوڑی اپنے اندر شکر گزاری کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو جب ادھر سے ہندو ایکسٹریمسٹس نے مار کے نکالا تھا تو ایک زمین تھی جس نے ہمیں پناہ دی، اپنے گلے سے لگایا، ہمیں تسلیم کیا، ہمیں ایکسیپٹ کیا، ہمیں جگہ دی، اور یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو جنرل ایٹیچیوڈ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ یہ میں جب مہاجروں کی بات کر رہا ہوں تو یہ زیادہ تر ایم کیو ایم جن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور میرے خیال میں 80% لوگوں کو ایم کیو ایم ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی جب الیکشن ہو تو ایم کیو ایم کے علاقوں میں ایم کیو ایم سے کوئی نہیں جیت سکتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اوور ویلمنگ سپورٹ ہے نا ان کو. تو بیسیکلی انہوں نے یہ بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوتے کہ ہم کو ایک جگہ ملی ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں ہم نے سب سے زیادہ سیکریفائسز. یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. کیا سیکریفائز کیا؟ اگر سیکریفائز ان کو کیا کہ جو 1947 میں جو امیگرنٹ تو نہیں کہوں گا، پناہ گزین کہوں گا. امیگرنٹ اور پناہ گزین میں بھی بڑا فرق ہے.
تو جو پناہ گزین ادھر آ رہے تھے جن کو ہندو مار رہے تھے تو وہ تو مجبوری میں جان بچا کے بھاگ رہے تھے نا. تو یہ کوئی ڈیلیبریٹ پاکستان بنانے کے لیے تو سیکریفائس نہیں اس کو کہا جا سکتا. صحیح. کس طرح سے کہا جا سکتا؟ پاکستان تو بن چکا تھا. اور جو پاکستان کی اس وقت فرنٹ پہ لیڈرشپ تھی اس پہ بھی سب مہاجر تو نہیں تھے، میرا خیال ہے سبھی صوبوں کی ریپرزینٹیشن تھی، بلکہ بنگالی شاید زیادہ تھے. بنگالی تھے، مطلب ہر صوبے سے ان کا تعلق تھا. صحیح. تو یہ کہنا کہ جی مہاجروں نے کوئی خاص قربانی دی ہیں، یہ غلط مسکنسیپشن ہے. ہم بھی بچپن سے یہ سنتے چلے آئے، جب کتابیں پڑھی تو پتا چلا کہ ان کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا دوسروں کا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. صحیح. چلیں اس پہ بات جاری رکھتے ہیں، پھر بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین یہ تھوڑی تلخ باتیں ہیں، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، دوبارہ سے یہی کہوں گی، مگر یہ کہ حقیقت جو ہے وہ دونوں سائڈ سے دیکھنی چاہیے. بریک کے بعد بھی سلسلہ